جی علی بھائی، سرگودا سے ایک بریلوی اسلامی بہن نے خط لکھا ہے جس میں آپ کی دعوت حق کی معقول تعریف کرنے کے بعد کچھ گلے شکوے بھی کیے ہیں، جن میں سے چند ایک سوالات بھی اٹھائے ہیں جن کو میں نے بڑی محنت سے ترتیب دیا تاکہ وہ سوالات اور آپ کے جوابات عوام الناس کے لیے فائدہ مند ہو سکیں۔ تو ان سوالات کو میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں۔ جی کریں جی شروع۔ جی، سب سے پہلا سوال یہ کہ میں ہر مکتبہ فکر کے اچھے سپیکرز کو شوق سے سنتی ہوں، مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر فرد ہاشمی، ڈاکٹر طاہر القادری، ثاقب رضا مصطفی اور مولانا طارق جمیل، اور آج کل آپ کو بھی سن رہی ہوں۔ تو کیا میرا یہ عمل درست ہے کہ سب کو سنوں؟ جی یہی عمل درست ہے کہ سب کو سننا چاہیے۔ جب تک آپ سب کو نہیں سنیں گے تو کبھی بھی آپ کو سچائی نہیں پتہ چل سکتی۔ اگر ایک قادیانی یہ کہے کہ میں نے پوری زندگی صرف قادیانی مربی اور علماء کو سننا ہے اور میں نے اور کسی کی بات نہیں سننی، اس کو ختم نبوت سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو آپ صرف یعنی قادیانیوں تک نہ رہیں، بلکہ جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی ذرا اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ وہ جہاں پہ پیدا ہو گئے انہوں نے کیوں ایزیوم کر لیا ہے کہ ہم جہاں پہ لگے ہیں بالکل ٹھیک لگے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی کسی معاملے میں غلط ہوں۔ تو سارے علماء کو سنیں، لیکن میں اس اسلامی بہن سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں نا اور مجھے اس کے ساتھ مینشن کیا، سر زمین اسمان کا فرق ہے۔ میں ان سب کو جو ہے وہ سینکڑوں لیکچرز ان کے اور سال ہر سال سے سن رہا ہوں۔ ہماری ویڈیوز کو اس کے ساتھ آپ ذکر کرتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے۔ سر ہم جب بات کرتے ہیں نا، ہم قرآن اور حدیث کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے، یہ بخاری میں لکھی ہے، یہ مسلم میں لکھی ہے۔ لیکن جن علماء کے آپ نے نام لیے، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، ان میں سے اکثر لوگ تو کہانیاں ہی کروا کے چلے جاتے ہیں جس کو آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں ان کو آپ سنا کریں، حالانکہ ان لوگوں میں شاید اتنا حوصلہ نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ انجینئر صاحب کو سنیں۔ ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ سب کو سنیں، سب کو سنیں، اور سر اپنی عقل بھی استعمال کریں کہ کون بندہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، کون بندہ بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے۔ اور جو بندہ دلیل کے ساتھ بات کرے اس کی بات کو لے لیں، جو بغیر دلیل کے کرے وہ چھوڑ دیں۔ اور سر بات اگر سچی شیطان بھی کرے تو وہ لے سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے نا، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا، اور نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی کہ ہے تو جھوٹا تھا، ہے جھوٹا لیکن بات سچی کی ہے اس نے، کہ اگر رات کو آیت الکرسی پڑھ کے کوئی ایک دفعہ سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے۔ تو سب کو سنیں۔ اور یہ جو آج کل یعنی لوگوں نے فتنہ مچایا نا جی، دیکھنا چاہیے یوٹیوب پہ کون سے علماء حق ہیں ان کو سنیں، جو علماء حق ہیں ان کو نہ سنیں۔ یوٹیوب اتنا پھیل چکا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کس کو سنیں۔ سر ساری سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو، آپ لوگوں کی ٹینشن نہ لیں، لوگوں کو سب پتہ ہے کون بندہ صحیح بات کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے۔ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ فلاں کو نہ سنیں، کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے نا فلاں کو نہ سنیں تو آپ تو آٹے میں نمک ہوں گے، دوسری طرف میجورٹی لوگ وہ ہوں گے جو کہیں گے ان کو نہ سنیں۔ یعنی آپ نے کبھی کسی بریلوی عالم کو جو ریناؤنڈ ہو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم طارق جمیل صاحب کو ذوق و شوق کے ساتھ سنا کریں، بہت علمی گفتگو کرتے ہیں، یہ سنا ہے؟ یا کسی دیوبندی کو کہتے ہوئے سنا ہے، کسی دیوبندی عالم کو کہ جی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ذوق و شوق کے ساتھ سنا کریں؟ یا یہ لوگ اہل حدیث کے بارے میں یہ بات کر دیں، یا اہل حدیث ان کے بارے میں، یا یہ شیعہ کے بارے میں، شیعہ ان کے بارے میں، یہ تو کسی میں حوصلہ نہیں ہے۔ اور یہ رسک تو لیے نہیں جا سکتا، کل کو تو ایک قادیانی بھی کہے گا کہ جی آپ نے تو ہمیں کہا تھا اپنے علاوہ کسی کو نہیں سننا چاہیے، ہم نے آپ کو نہیں سننا، پھر کیا کرو گے؟ منہ اڑ کے بیٹھ جاؤ گے؟ یہ رسک کبھی نہیں لینا۔ آپ سچی بات کریں، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، اور آپ یہ اوپن لائسنس رکھیں کہ سر سب کو سننا ہے، لیکن صرف سنتی ہوں نہیں، ویریفائی بھی کرنا ہے۔ آج کوئی مشکل نہیں ویریفائی کرنا، ہماری ویب سائٹ پہ جائیں ahlsunnatpak.com پہ، ساری حدیث کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں جو مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابیں، اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ کر لیں، ایزی قرآن و حدیث سافٹ ویئر کر لیں، کوئی ایک لفظ ڈالیں حدیث سرچ ہو کے آ جائے گی۔ یہ جن کہانی کرانے والے علماء کو آپ لوگ سنتے ہیں نا اور میرا نام اس کے ساتھ لکھتے ہیں، میرا تو دل دکھتا ہے جب آپ میرا نام کسی ایسے مولوی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں جس نے پیچھے رو میوزک لگایا ہوتا ہے اور آگے سارا جھوٹ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ یہ لوگ تو کہانیاں کروا رہے ہیں، ہم تو ہر چیز پوری احتیاط کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہ قرآن میں آیا ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، اور صرف کہہ نہیں جاتے آپ کے علماء کی طرح، آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، وہ نکلتا بھی ہے۔ اب تو ہم نے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کر دیا ہے کہ جو کریٹیکل احادیث ہیں ان کے JPGs بھی اٹیچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہانیوں والے مولویوں کے ساتھ ہمارا نام لیں گے تو ہمارا تو دل دکھے گا،
لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ کہانیاں سنیں خوب، لیکن یہ سنتے سنتے سو نہیں جانا، اے نا لوری لے کے سو جاؤ. اور ہمارے لوگوں کے نزدیک تو کرائٹیریا ہے، کسی نے کوئی بڑی درد بری بات کر دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کہتے ہیں نہیں بات سچی ہوگی. تو ٹھیک ہے سر، پھر آپ شام غریباں جا کے سنیں، وہاں بھی لوگ رو رہے ہوتے ہیں. تو کہیں گے نہیں. ان کو کہیں ادھر آ کے سنیں، وہ کہیں گے نہیں. ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، لیکن یہ بات دیکھیں کہ کس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں، جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سب کو ضرور سنیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی بات میں ریفرنس ہو، حوالہ ہو، پھر حوالہ ویریفائی بھی کریں. علماء کے اوپر رکھ کے نہ بیٹھ جائیں. دنیا میں آپ نے بچے کو بھی اسکول میں داخل کرانا نا سر، 50 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں. اگر آپ کے پیر صاحب بھی آپ کو کہتے ہیں نا ٹاٹ والے اسکول میں بچے کو کراؤ گے؟ لیکن دین کے معاملے میں وہ جو مرضی کرتا رہے. بلکہ میں اس سے بڑی مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی دکان کے اوپر جائیں موبائل لینے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور وہ چائنا کا بلا ہوا موبائل ہو، آئی فون کی شکل کا، اور بیچنے والے کی داڑھی اتنی لمبی ہو، پگڑی ہو، ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، ٹھیک ہے جی، اللہ رسول کا نام ملے اور چہرہ بھی بڑا نورانی ہو، اور کہ وہ کہ نہیں جی یہ اصلی آئی فون ہے جی، لے جاؤ. لے لیں گے آپ؟ تو دین آپ ان کی شکلوں سے دھوکہ کر کے لے رہے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکلوں پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ بریلویوں سے پوچھیں، طارق جمیل صاحب کہیں گے لعنت پڑی ہوئی ہے چہرے کے اوپر. جو بندی کہیں گے کتنا نورانی چہرہ ہے. جو بندیوں سے پوچھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہیں گے جی نوست پڑی ہوئی ہے. بریلوی کہیں گے نہیں دیکھو کتنا سونا ہے. یہ تو اپنے فرقے کے مطابق ان کی شکلیں. اور پی کے فلم میں یہی تو دکھایا انہوں نے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ آپ جناب ایک کٹر بریلوی کے سامنے ایسا بندہ لے آئیں جو ہو خود بھی کٹر بریلوی، لیکن اس کا آپ گیٹ اپ دیوبندیوں والا بنا دیں، ایک وائٹ سکسی ٹوپی بنا دیں، مونچھیں چٹ کروا دیں، شلوار اس کی آدھی پنڈلی تک کر دیں، اور بریلوی کے سامنے کہیں پہچان اس کو کون ہے. اس کو ساری چہرے کی نورانیت بھول جائے گی، جتنا مرضی خوبصورت ہو. کہے گا مردود لگ رہے، شکلوں ہی مردود ہے. وہ شکل سے اس لیے مردود ہے کہ اس کو بتایا گیا کہ اس شکل والے مردود ہوتے ہیں. اس طرح آپ اس کے سامنے ایک لمبی داڑھی والا لے آئیں جس نے ٹوپی پیچھے رکھی ہوئی ہو، چند بال ادھر ہوں داڑھی کے ادھر ہوں، اور یہ جناب کف بھی تھوڑے چڑھے ہوئے ہوں، ایک دو بٹن بھی کھلے ہوئے ہوں، شلوار آدھی پنڈلی سے بھی اوپر ہو. اس کو کہ دیکھ کتنا نورانی چہرہ ہو. کہے گا اے تے ذوالخویسرہ تمیمی لگ رہا ہے نجدی، کیونکہ اس کو بتایا گیا. اور جب اس کو آپ بتائیں گے کہ تو گیٹ اپ تیرے لیے بنایا تھا، یہ تو کچھ اور کہے گا نہیں ماشاءاللہ بہت سونا ہے. یہ سر پی کے فلم میں یہی کچھ دکھایا نا انہوں نے. تو ویسے کیتا تو انہوں نے صحیح ہاتھ کیتا ہے ٹھیک، لیکن یہ قدغن ہم قطر نہیں لگانے دیں گے کہ جی آپ توحید کے اوپر آپ اہل حدیث کے بیان سننا چھوڑ دیں، فضائل صحابہ پہ دیوبندیوں کے بیان سننا چھوڑ دیں، یا آپ نبی الاسلام یا بزرگوں کے بارے میں بریلویوں کے چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں چھوڑنا دیں، سنیں، اس کے بعد سر ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں. پھر جب ہم انجینئرنگ کرتے ہیں نا، وہ سارے بزرگوں کے واقعات کی پوری انجینئرنگ جب ہوتی ہے نا، تو وہ لوگوں کے سامنے حق اور باطل کھل کے آ جاتا ہے. یہ عرصے سے کہانی کرائی ہوئی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک بادل کی شکل میں ظاہر ہوا، کہا عبد القادر تو آج کے بعد تجھے ساری نمازیں معاف. ٹھیک ہے نا جی، بڑے فخر سے سنایا کرتے تھے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے. تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو پھر شیطان نے جاتے ہوئے ایک اور وار کیا کہ عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. ٹھیک ہے، تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے ورگلا دیے تھے، تجھے تیرے علم میں بچا لیا. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. سر اب اس کی انجینئرنگ ہو چکی ہے انجینئر صاحب کے دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد. کہ سر یہ بتائیں، آپ تو کہتے ہیں پیر پکڑیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے لیول کے 70 لوگوں کو شیطان نے جو ہے جنہوں کہتے ہیں نا گوڑے تھلے دے کے ٹا لیا اور دوزخ میں پہنچا دیا. وہ 70 غوثوں کے مرید کدھر گئے ہیں؟ یہ ہے انجینئرنگ. یہ بھی تو اس واقعے سے نکلتا ہے نا کہ جی اگر 71 پیر ہیں تو بیچ میں 70 ایسے ہیں جو شیطان کے تھے چڑھیں گے اور ایک بچے گا، اور یہ بھی اس زمانے کی، آج کے تو میجارٹی چڑھے. یہ انجینئرنگ نہیں ہو رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں پیر اس کو بناؤ جس کو اللہ نے ہمارا پیر بنایا ہے. امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. ان کو اپنا پیر مانو. یہ جتنے آپ نے پیر بنائے ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ تو یہ واقعات سناتے تھے، پھر ہم انجینئرنگ کر دیتے تھے.
ہم کہتے ہیں یہ کہانیاں کرائیں. ایک اور کہانی کرائی جی، وہ جی مولا علی کو حضرت ابوبکر نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں میری لاش روضہ شریف پہ لے کے جانی ہے. اندر سے آواز آئی تو دفنا دینا ورنہ نہیں. تو اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو. میں نے اس کی انجینئرنگ کر دی. اللہ کے بندے، حضرت عمر کو حدیث بھول گئی تھی. حضرت عمر کی جب وفات آئی ہے تو بخاری میں حدیث موجود ہے ڈیٹیل سے، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ اجازت لے دو حجرے میں دفن ہونے کی. ان کو تو چاہیے تھا کہ مجھے بھی لے جاؤ قبر رسول پہ. جس طرح وہاں آواز آئی تھی ابو بکر کے لیے میرے لیے بھی آ جائے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے تو دونوں یار تھے نا. اتنی ایک نال پکی یاری تھی، دوسری نال کچی. وہ آ گئی بخاری میں. کہانی بزرگوں نے لکھی تھی، بزرگوں کی کہانی کھل گئی. اس میں الفاظ ہے بخاری میں کہ اگر اماں عائشہ نے اجازت دی مجھے دفنا دینا حجرے میں، ادروائز مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا. اجازت مل گئی. اسی زخم کے دوران آگے بتایا تو انہوں نے کہا شکر ہے، میرے لیے دنیا میں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں تھی. اور اب جب میں مر جاؤں پھر میری میت کو اماں عائشہ کے پاس لے جانا، تاکہ بعد میں کہانی کر لوں پتہ چلے کہ روضہ شریف پہ نہیں، اماں عائشہ کے پاس. اگر وہ اجازت دے دیں دفنا دینا، پھر نہ ورنہ کہیں اور دفنا دینا. یہ نہ ہو کہ انہوں نے روب کی وجہ سے، میرے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دیا ہو تو بیک فٹ میں نہ کہیں وہ پھر بعد میں چلی جائیں. یہ اندازہ کریں. تو یہ کہانیوں کی میں نے سر کہانیاں کراؤ لیکن انہوں نال انجینئرنگ بھی ہوا کرے گی انشاءاللہ تعالی. جی اگلا سوال ہے کہ کیا میرا یہ انالیسس درست ہے کہ اہل حدیث نے توحید میں غلو کیا، حتیٰ کہ بتوں والی آیات اولیاء اللہ پر لگا دی اور آل امیہ کی دفاع کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور اسی طرح دیوبند نے صحابہ کرام کے دفاع اور شیعہ نے اہل بیت کے دفاع اور بریلوی نے بزرگوں کے دفاع کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور اسلام کا دفاع کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے؟ سر ہم بیٹھے ہوئے نا، یہ ٹھیکہ ہمارے پاس ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. اگر زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا جانو. لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے. اس کے بعد تو ایمان بالکل نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم اپنی زبان سے روک رہے ہیں. ہاتھ سے روکنا حکومت وقت کا کام ہے، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس عدلیہ ہے، جن کے پاس فوج اور پولیس کے ادارے ہیں. ہم اپنی زبان سے جہاد کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سچ بات یہ ہے. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹھیکے لیے ہوئے ہیں، واقعی ٹھیکے کا لفظ کسی حد تک درست ہے، یہ ٹھیکے ہی ہیں ان کے. ادروائز جن چیزوں کے انہوں نے ٹھیکے بھی لیے ہوئے نا اس میں بھی یہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ اہل حدیث بھی بعض اوقات زیادتی کر جاتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ آیات بتوں کے بارے میں وہ لگا دیتے ہیں یعنی اولیاء اللہ کے اوپر، وہ چھوڑ دیں. سر بتوں کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جو اولیاء اللہ پہ اس حوالے سے لگتی ہیں کہ وہ مشکل کشا نہیں ہے. یعنی سورۃ المائدہ اگر آپ کھول کے دیکھیں آیت نمبر 72 میں، تو یہ کہ توحید کے اوپر تو میں صبر نہیں کر سکتا، توحید کے اوپر اگر کوئی بلیم کرے گا اس میں تو ہم نہیں صبر کرتے، سیدھی سی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 75 ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وامہ صدیقہ، ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے. عیسیٰ اور ان کی ماں کھانے کے محتاج تھے. یہ بتوں کے بارے میں تو آیت نہیں ہے، یہ تو زندہ لوگوں کے بارے میں. انظر کیف نبین لہم الآیات، ذرا دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی طرف دیکھو یہ کہاں پھیرے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ اور ان کی ماں، ان کو من دون اللہ، یہاں من دون اللہ بت کو نہیں سر، عیسیٰ اور ان کی ماں کو کہا گیا، ان کی عبادت کرتے ہو. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. یہ کہتے ہیں جی ہم بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو صرف مدد کے لیے پکارتے ہیں. اللہ نے ذکر عبادت کر کہا کہ وہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. اس کا مطلب جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو نہ اس کی عبادت ہو سکتی ہے نہ اس کو پکار سکتے ہیں مدد کے لیے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی ہے جو سننے والا ہے، علم والا ہے. تو وہ قرآن کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ. میں نے مسئلہ 154 ریکارڈ کرایا ان کے اس دھوکے کے اوپر، جی یہ تو بتوں کے بارے میں آیات، یہ تو فلانے کے بارے میں آیات. بھئی جسے فٹ ہوں گی آیات وہ گفٹ کر دیں گے. کیا بریلوی حضرات جو آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کافروں کے بارے میں نہیں ہوتی؟ یہ جو آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو ہر میلاد کے جلسے میں پڑھی جاتی ہے، یہ تو یہودیوں کے بارے میں. اے نبی سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو سر یہ تو آپ اپنی عوام کو سنا رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی کھڑے ہو جائے یہ تو وہ یہودیوں کے بارے میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ او یار آیت جس کے بھی مرضی بارے میں ہے، آیت تو یونیورسل ہے، جسے فٹ اسے گفٹ.
اگر آپ بابے کو مدد کے لیے پکاریں گے یا کسی بت کو مدد کے لیے پکاریں گے، ایاک نستعین کی دونوں صورت میں وائلیشن ہے. صحیح بات. کوئی عطائی خدا بھی ہوتا ہے؟ نہیں. ذاتی خدا ہی ہے نا. صحیح ہے. لیکن مدد میں کہتے ہیں عطائی ہوتی ہے، حالانکہ ایک ہی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہل عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. بال مسئلہ نمبر 3 ہے میرا، دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں جتنے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے ہیں اس کے حل میں. اور مسئلہ 43 ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اور ایک ہے مسئلہ نمبر 154 جس کا ٹاپک یہ ہے کہ جو آیات قرآن کی کافروں کے بارے میں ہے، بتوں کے بارے میں ہے، یہ سارے وہ دھوکہ. اور عبداللہ بن عمر کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، انہوں نے بتوں کا ذکر نہیں کیا. صحیح بخاری میں ہے کہ جو خوارج تھے وہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی تھی وہ صحابہ پہ لگا کے ان کی تکفیر کرتے تھے. بتوں کا ذکر ہی نہیں ہے، انہوں نے خود سے بت لگا لیے بیچ میں اپنے بابے بچانے کے لیے. وہ تو بعد ہی کچھ اور ہے. مسئلہ 154 میں ریکارڈڈ موجود ہے. صحیح. اور باقی رہا یہ یعنی دیوبند کا مسئلہ. دیوبند کا مسئلہ یعنی یہ ہے کہ وہ اینٹی شیعہ ہیں. انہوں نے یعنی اینٹی شیعت کے اندر اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ وہ اب صحابہ کرام کو معصوم کہتے تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یعنی ترغیب ہی دلائی ہوئی ہے کہ وہ معصوم ہی ہے. اور وہ کہتے ہیں ان کی غلطی کا بیان جو ہے وہ حرام ہے. اور یہ یعنی وہ اس طرح کی باتیں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں غلو کر کے یعنی ایون نبی علیہ السلام کی بھی توہین کر جاتے ہیں. کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غلطی ہائی لائٹ کر دی، اب اس غلطی کو کوئی اور بندہ ہائی لائٹ کرتا ہے تو وہ اسی لیے کیا. یہ تو اسی طریقے سے جیسے بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو کہہ سکتا ہے کہ بشر ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، گستاخی ہے. تو سر صحابہ کی عظمت بڑی ہے کیا نبی علیہ السلام کی؟ تو پھر آپ کیوں قل انما انا بشر مثلکم پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں تھوڑی آیات ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ پڑھیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ پڑھیں. تو انہوں موڑ چڑ کے ایک ہی آیت پتہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ صحیح کرنا ہے. تو سر ہم نے بھی آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ بھئی صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. نبی علیہ السلام نے ویریفائی کر دیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت حق پہ ہوگی، ان کے مخالفین باطل پہ ہوں گے. یہ خبر تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں دی ہے. اب نبی علیہ السلام کی خبر ہم بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے، صحابہ کی توہین ہو رہی ہے. تو یہ توہین پھر کون کر کے گیا؟ نبی علیہ السلام پہ فتویٰ جائے گا نا. نہیں پھر بخاری میں وہ حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے اس حدیث نے بڑا نفع پہنچایا کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا جو قوم اپنی حکومت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف، میں اس حدیث کی وجہ سے ہٹ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ عائشہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی، اور نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے جو حدیث تھی کس طرح صحابہ فٹ کرتے تھے اس کو تو کسی نے نہیں جناب دیوبند مدرسے سے فتویٰ نکالا کہ صحابی صاحب ایک ایڑی حدیث فٹ کر رہے ہو کہ ہوتے صحابہ کے لیے بارے جو احادیث ہیں. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے معاملات جن کو لے کے چلتے ہیں. باقی رہ گیا اہل حدیث. اہل حدیث کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے نا. وہ تو آپ کو پتہ ہے اہل حدیث کا مسئلہ ہے ایران اور سعودیہ ٹسل، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس میں وہ غلو کریں گے دونوں طرف. تو ان کا ہم نے حال یہ جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا والا یہ لکھ دیا نا، اسی لیے لکھا ہے نا تاکہ ان کو معاملات کلیئر ہوں. تو یہ واقعی یعنی ان لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں، لیکن یہ ساروں کے ٹھیکے کو آپ سنیں. یہ نہیں ہے کہ اب وہ ٹھیکہ لیا تو وہ غلط بات ہی کرے گا. جو صحیح بات ہے وہ لے لیں، جو غلط بات ہے وہ چھوڑ دیں. لیکن یہ قدغن ہم قطر نہیں لگانے دیں گے کہ جی اب توحید کے اوپر آپ اہل حدیث کے بیان سننا چھوڑ دیں، فضائل صحابہ پہ دیوبندیوں کے بیان سننا چھوڑ دیں، یا آپ نبی علیہ السلام یا بزرگوں کے بارے میں بریلویوں کے چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں چھوڑنا دیں، سنیں، اس کے بعد سر ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں. پھر جب ہم انجینئرنگ کرتے ہیں نا، وہ سارے بزرگوں کے واقعات کی پوری انجینئرنگ جب ہوتی ہے نا تو وہ لوگوں کے سامنے حق اور باطل کھل کے آ جاتا ہے.